آمینہ کے لال حبیب پروردگار حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اس نعت کے ضمن میں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وہی نعت ہے امام الکلام، کلام الامام اعلیٰ حضرت کا یہ کلام، یہ وہ کلام ہے جسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اگر کہیں نعت پڑھی ہے تو اسی کلام کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کلام کے بارے میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی وہ نعت ہے جس کے سننے کے بعد ایک گنہگار کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو۔ بے شک بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ نعت پاک ہے امام الکلام کی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑا پیارا شعر ہے ہمارے اور آپ کے امام دنیا اہل سنت کے امام ارشاد فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، سبحان اللہ، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اس شعر پر بھی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ عطا ہوتا فرماتے ہیں امام عشق محبت، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، سبحان اللہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، واہ جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ حق ہے۔ اور فرماتے ہیں امام عشق محبت، آلے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آلے دو یا ڈبو دو
تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ خاص کر کے یہ شعر توجہ آپ کی میں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے دوستو یہی وہ شعر ہے جب نعت خواں اس شعر کو پڑھ رہے تھے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور میں نے دل میں سوچا جو آقا ہمارے لیے رات دن رویا کرتے تھے، میں وہ نبی کا نعرہ لگاتا ہوں، سرکار کا نام لیتا ہوں، تو میں نبی کی محبت میں سرکار کے کتنے فرامین پر عمل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زبان سے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو محبت کی کوئی علامت بھی ہے میرے پاس؟ اس وقت بھی میرے چہرے پر داڑھی ابھی آئی نہیں، مطلب میں نے رکھی نہیں تھی، لہٰذا اس وقت وہیں بیٹھے بیٹھے سوچ لیا کہ بھئی یہاں سے میں اگر اٹھوں گا تو یہاں سے اٹھنے کے بعد موت ہو گئی تو پھر خبر میں پہنچوں گا تو کیا مجھے کوئی عمل کرنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا، تو لہٰذا بہتر یہی ہے یہاں سے اٹھنے کے پہلے نیت کر لو تاکہ نیت کے طفیل میری بخشش کا سامان ہو۔ وہی بیٹھ کے میں نے کیا، کیونکہ سرکار جگہ جگہ اپنے گنہگار امتی کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ احادیث کریمہ میں کئی ایک مقام پر آپ دیکھیں گے کہ سرکار کو جب بھی اپنی امت کی یاد آتی، وہ غریب وہ گنہگار امت، تو سرکار دار و خطا رویا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جب حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کے لیے لے چلے ہیں معراج میں، تو جب آپ کو مظاہرہ کیا گیا، جب آپ نے دیکھا مشاہدہ کیا، جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ اب پیالے میں پانی لے کر کے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں پر چھڑکاو کر رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے وہ فرشتے یہ کون سا پانی ہے جو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں پر چھڑکاو کرنے سے آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، پھر جو ہے بھڑک اٹھتی ہے، پھر پانی تم کا چھڑکاو کرتے ہو پھر آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تو یہ کون سا پانی ہے؟ اس وقت فرشتے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ پانی جو ہے وہ کوئی دوسرا پانی نہیں ہے بلکہ گنہگار امتی کے آنسو ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان گنہگار اللہ۔ امتی کے آنسو ہیں جس نے اپنے گناہ کے سبب سے ندامت میں شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے رب سے دعائیں مانگی تھی، مغفرت کی دعائیں مانگی تھی۔ ایک گنہگار امتی کے آنسو ہیں، بس یہی وہ آنسوؤں کا پانی ہے جس کے چھڑکاؤ سے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سرد پڑ جاتے ہیں۔ بس اسی حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے انداز میں اس طرح عرض کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا جب گنہگار امتی کے آنسوؤں کا یہ عالم ہے کہ جس کے چھڑکاؤ سے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تیرا محبوب تو رات رات رویا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا محبوب تو رات رات رویا ہے۔ جب بھی امت کی یاد فرماتے آقا رویا کرتے تھے، تو میرے سرکار کے آنسوؤں کا عالم کیا ہے؟ جب گنہگار امتی کے آنسوؤں کا یہ عالم ہے کہ اس کے آنسوؤں کا چھڑکاؤ ہوتی جہنم کے دہکتے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر نبی کے آنسوؤں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اپنے انداز میں امام عشق محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے
کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان مقطع کا شعر ہے، اللہ، فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في الفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور دوستو، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آئیے پھر ایک مرتبہ کچھ سننے سنانے سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کے تصور مدینہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، جہاں جب بھی کبھی درود پاک پڑھنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے تو آپ پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، سستی نہ کریں، کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی مجھ پر بے دلی سے درود بھیجتا ہے، جو کوئی مجھ پر بے دلی سے درود بھیجتا ہے، اسے فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے دلی کا درود کیا مطلب یہ ہے کہ آپ درود تو پڑھتے ہیں، آپ کے لب تو درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کا تصور کہیں اور ہوتا ہے.
یہ بے دلی کا درود ہوا کہ دل حاضر ہو ایسا درود ہو. تو سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی بے دلی سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. اگر کوئی دل سے درود پڑتا ہے تو میں خود سن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کے نصیبہ ایک گنہگار امتی کا کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجوں اور میرے آقا اسے خود سنتے ہیں. اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا کرم ہے آقا کا میرے دوستو. اس لیے جب بھی درود پاک بھیجنے کا موقع ملے بھئی یہ سمجھ لو کہ شاید زندگی کا آخری درود بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنی توجہ کے ساتھ اٹینشن ہو کر کے, کیونکہ نبی کی بارگاہ میں درود بھیج رہا. ارے یہ وہ کام کرنے کے لیے حکم ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کو وہ کام ہے سبحان اللہ. تم نہیں, تم اور ہم سب پوری کائنات کو پیدا کرنے والا جو مالک و مختار ہے وہ پروردگار, وہ خود یہ کام کرتا ہے. سبحان اللہ حق ہے. اگر تم درود پڑھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہو. سبحان اللہ سبحان لہٰذا دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف آپ تصور باندھ کر کے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے. اگر کہیں ایک درود بھی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو تمہارے گناہوں کا کفارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے پھر ایک مرتبہ برکت کے لیے رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پھر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے ہم گنہگاروں کے اس عالم کو پسند فرمایا. کتنا بڑا کرم ہے آقا کا, ہر عالم کے سرکار رحمت ہے. بے شک. صرف یہ نہیں, جتنے عالم ہیں وہ تمام عالموں کی رحمت ہے, مگر اس کے باوجود بھی سرکار نے اس عالم کو پسند فرمایا. جیسے گنہگار جہاں بستے ہیں ہمارے اس عالم کو پسند فرمایا. کتنا بڑا کرم ہے آقا کا. تو فرماتے ہیں شاعر وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کو یہ عالم پسند آیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, سرکار کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم گنہگاروں کے اس عالم کو سرکار نے قبول فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سبحان اللہ حق ہے. بے شک. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. میرے دوستو اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم گنہگاروں کے لیے آج کا یہ مقدس وقت, یہ ساتھ, یہ گھڑی نصیب فرمائی. کیونکہ ذکر کرنے کی جو محفل ہے ایسی برکت والی محفل ہوتی ہے کہ حضرت ابو سفیان ابن اویلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رحمت کی برسات اس مجلس میں ہوتی ہے. اور میرے دوستو اور بزرگوں, فرشتے ہی کچھ ایسے مخصوص اس کام کے لیے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس مجلس کو اپنے نورانی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. بے شک. رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں نورانی پروں سے. ایسی عظیم برکت والی محفل ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کے لیے ایسی محفل سجانے کا موقع عنایت فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدمی نیک کام کب کرتا ہے؟ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس کا کرم جب ہوتا ہے آدمی نیک کام کرتا ہے. اگر آپ اس نیک محفل میں, ذکر کی محفل میں, برکت والی محفل میں آئے ہیں تو سمجھ لیجئے, ناز کیجئے اپنے مقدر پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا جو میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مقدس بندوں کا ذکر سننے. بے شک بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں, ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں. اور انسان کون؟ تمام مخلوق سے افضل مخلوق.
کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا مقام عنایت فرمایا اپنے فضل سے؟ مسلمان بننے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی تھی، مسلمان بننے کے لیے کتنے سجدے کیے تھے، کتنی قربانیاں دی تھی، کیا کیا ہم نے تکلیفیں اٹھائی تھی؟ کچھ نہیں۔ مسلمان عبد الرحمان صاحب کے گھر میں پیدا ہوا بچہ، نام عبد الرحیم رکھا، کچھ محنت نہیں۔ تو پھر اگر تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو بولو یہ تمہارا کرم، تمہارے پر جو کرم ہے یہ کس کا ہے؟ اسی کا تو ہے، بے شک حق ہے۔ رامنا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام عبد الکریم نہیں رکھ سکتا، وہ تو بھیمنڈا رکھے گا، نہیں؟ وہ بھیمنڈا پیدا ہوا، اس نے کیا کیا تھا؟ پرانے جنم میں کچھ پاپ کیا تھا جس کی بنیاد پر اس کو سزا مل رہی ہے؟ نہیں، جنم جنمانتر تو ہے نہیں، پہلے کے جنم میں اس نے کوئی پاپ کیا اس بات تو ہے نہیں، تو پھر وہ وہاں کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو وہاں پیدا کیا، اپنی مرضی سے ہم کو یہاں پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اس پر ہی غور کریں، انسان تمام مخلوق سے افضل ہے، انسانوں میں افضل ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، ایمان والا ہے۔ پھر یہ نہ سمجھ لینا یہ جماعتہ والے کر کو نکو سمجھو بابا، مسلمان نما ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیے میں پارشیلٹی سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایمانداری سے۔ جب بات حق کی آتی ہے، اگر میں حق بجانب ہو کر کے بولوں گا تو پھر میرا ایمان سلامت ہے، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ اب میں کسی جماعت کا مخالف تو ہوں نہیں، بھائی تبلیغی جماعت سے ہماری کوئی فیملی کی پرانی کوئی دشمنی نہیں ہے، اہل حدیث والوں سے کوئی عداوت نہیں ہے، جماعت اسلام کوئی ہمارے ان سے کوئی تعلقات خراب نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نما ہے، ہمارے ہی جیسا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہی جیسا مسجد بنائے ہیں، ہمارے ہی جیسا نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ہی جیسا درود پڑھتے ہیں، ہمارے ہی جیسا سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مگر اتنا سب کچھ ہمارے جیسا کر کے ایک کام ایسا کرتے ہیں جس کے کرنے سے خود ابلیس 650 کروڑ برس کے سجدے برباد کر چکا ہے۔ یہ سب اچھے کام ہیں، وہی کلمہ، وہی نماز، وہی مسجد، وہی حدیث ہے، وہی قرآن، سب وہی، مگر نبی کی تعظیم بھی کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بار درود، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ غصہ ہے۔ بے شک، بے شک، اتنا اچھا درود پڑھتے۔ اب یہ بیچارے ہمارے سنیا بولے تو 5 کلمے برابر یاد نہیں رہتے، ان کو کیسا سمجھ میں آئے گا؟ نماز والے بدھے کوئی نہ غلط کب سمجھ میں آئے گا کیا؟ تسلیس آتا کیا؟ ارے بابا کرٹ نماز پڑھ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آیا درود پاک باقاعدہ پڑھ رہا، ایک بار بھی اگر 10 مرتبہ ایک بار انہیں اگر سرکار کا نام لیا 10 مرتبہ درود پڑھ رہا، انہیں بیچارہ ہمارا سننے کم سلس ہو رہا، کیا بول رہا؟ بولے تو نہیں بابا انہوں بھی وہ کلمہ پڑھتی، میں سنیا نا بھائی، وہ کلمہ پڑھتے، وہ نماز پڑھتے، وہ قرآن کے باتاں، وہ حدیث کے باتاں، یہ سب نہیں بولنا ان کے خلاف۔ ارے بابا میں میرے مرضی سے بولیا تو میرا نقصان ہونے والا ہے، ہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو وہ بولنا، نہیں بولیا تو میری سب چیز برباد ہو جاتی۔ ایمان کا تقاضا ہے حق بولنا۔ اب ان کہاں فیل ہوئے؟ بولے تو سرکار کے شان میں درود بھی پڑھتے، سرکار کے سنتوں پر عمل بھی کرتے، سرکار کی تعریفیں بھی کرتے اور ساتھ میں سرکار کی توہین بھی کرتے۔ معاذ اللہ، تعریف کر کے اور توہین کرنے والا یہ کافر سے بدتر ہے۔ بے شک، بے شک، وہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں جانتا ہے، ڈائریکٹ انکار کر کے اعلان کر رہا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ انکار کر، مگر یہ کیسے؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور توہین بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں توہین بھی کرتے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں اور توہین بھی۔ اب بولے اس سے بڑا خطرناک کون ہو سکتا؟ بے شک، حق ہے، حق ہے۔ ابلیس کو پوچھا، عالم خیال میں ابلیس کو پوچھا، اے ابلیس تو نے بھی نبی کی تعظیم نہیں کی، آدم علیہ السلام کی، یہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو نے بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ابلیس نے کیا کہا؟ بڑی عقل والی بات کرا، کیا بولا؟
इब्लिस बोला ये मेरे जैसे थोड़े हैं, ये मेरे जैसे नहीं है। और फिर कौन? अरे बाबा मैं उनको देखा, ताजीम के लायक नहीं है कर को समझा भी, बोला भी, अना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। बेहतर हक है। ताजीम के लायक माना नहीं, इसके वास्ते ताजीम नहीं करा, ये कैसे? ये ताजीम के लायक करके बोलते भी हैं और इनकार करते हैं, ये मेरे जैसे थोड़ी है, ये मुझसे भी बदतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे जैसे थोड़े ही हैं, मुझसे भी बदतर हैं, क्योंकि मैं उस नबी को ताजीम के बराबर नहीं समझता था, मुअज्जम नहीं समझता था, मगर ये मुझसे भी बदतर है, क्योंकि ये नबी आखिर ज़मां को मुअज्जम कहते भी हैं और तौहीन भी करते हैं। मगर मेरा अकीदा तो ऐसा था, मैंने कभी उनको मुअज्जम नहीं माना, मेरा अकीदा भी वही था और मैंने उनकी ताज़ीम नहीं की, इसलिए कि मैं वही मानता था, वही कहता था और मैंने वही किया। मगर ये कैसे हैं, नबी को अजमत वाला करके बोलते भी हैं और तौहीन भी करते हैं, तो लिहाजा ये मेरे जैसे थोड़े ही हैं, ये मुझसे भी बदतर है। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ऐसा अकीदा जैसे तबलीगी जमात जमात इस्लामी अहले हदीस रखती है, ऐसा अकीदा अगर मेरे बाप का भी है तो वो भी काफिर है। बेशक बेशक। मेरे बाप का, जिसने मुझको जन्म दिया, अगर उस बाप का भी ऐसा अकीदा है जैसे तबलीगी जमात का है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह गैब का इल्म नहीं है, सरकार को पीठ पीछे की खबर नहीं है, अहले हदीस वालों का अकीदा यही, जमात इस्लामी वालों का अकीदा यही, ऐसा मेरा अपना बाप भी है तो बाप करके उसके मुलाजे में बात नहीं कर सकता, मुझे कहना पड़ेगा अगर तू मेरा बाप है खून के हिसाब से, मगर कलमे के हिसाब से मेरा तो कुछ भी नहीं है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है हक। अगर उस मकाम में बाप भी है तो वह बाप नहीं, अगर माँ भी है तो माँ नहीं, अगर भाई है तो भाई नहीं, बीवी है तो बीवी नहीं, अगर बच्चा है तो बच्चा नहीं। सुभान अल्लाह। सुनने को खराब दिखता बाबा, क्या बा रिश्तेदारां को ऐसा बोल डाल रहे कर को खराब दिखता, रिश्ता कौन सा, रामणला कौन समझे, कौन बाबा? आदम अलैहिस्सलाम का बेटा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हम में क्या भाई? मई कौन? आदम की औलाद। जोसेफ कौन? आदम की औलाद। टोटापा आदम की औलाद। आदम की औलाद। फिर मेरा रिश्ता है कि नहीं खून का? फिर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता, ला यस्तवी अस्हाबुन नार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। कुरान पाक ने कहा बेशक जन्नती जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हो सकते। वाह सुभान अल्लाह सुभान। सब एक ही माँ बाप की औलाद है, बनाया उसी ने, सुभान अल्लाह। एक ही माँ बाप के जरिया बनाया उसी ने, उसी का ऐलान है जन्नती जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हो सकते। वाह। दुनिया के किसी फायदे के लिए अगर मैंने नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले को अगर मेरा दोस्त समझा तो मेरा ईमान गया। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकत कफर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने उनके होने वाले उनके कुफ्र में और होने वाले अजाब में भी शक किया तो उसने भी कुफ्र किया। बेशक। मुसलमान को काफिर बोले तो कुफ्र होता, काफिर को मुसलमान बोले तो भी कुफ्र होता। मुसलमान को काफिर नहीं बोल सकते और काफिर को मुसलमान नहीं समझ सकते। बेशक। जब तक उन्हें कुफ्र की हालत में है, जमाता वाला बोले काफिर को काफिर नहीं बोलना है, उन्हें आगे जाको ईमान लाता, उन्हें लाया तो बराबर बोले क्या रास की बात बोले बात में, जमाता वाले बड़े दिमाग वाले तुम्हें क्या रास की बात बोले, देखो क्या बोले, अकीजा को ईमान लेगा ना, ला सकता ना, ला सकता, फिर तुम्हें कौन मुसलमान, तो अकीजा को काफिर नहीं हो सकता, बेशक बेशक हो सकता ना बाबा,
یہ ہو سکتا تو یہ بھی ہو سکتا. انہیں اگے جا کو مسلمان ہو سکتا تو اگے جا کو بھیمڑنا ہو سکتا.